لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اگر زبان ہوتی نا بکرے کے پاس تو سب سے پہلے یہ کہتا ظالمو 2 دانت کے بعد مجھے ذبح نہ کرو، مجھے جینے دو. خود 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہم 2 دانت کے ہوتے ہیں، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو ہمیں بدنظری بھی نہیں کرنے دیتے اور کاٹ کے کھا جاتے ہو. یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے جانوروں کو زبان نہیں دی. علمہ البیان، بیان صرف اللہ نے انسان کو سکھایا ہے. تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ گرین ہے اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں جو پیمانے کلر کو ناپنے کے لیے، ایک کلر کو دوسرے کلر سے فرق کرنے کے لیے جو ہماری آنکھوں میں پیمانے ہیں، جو ہمارے دماغ میں اللہ نے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، بولو گرین. تبھی جو کلر ہماری آنکھ ٹریس کر پاتی ہے وہ کلر ہم دیکھ پاتے ہیں. بہت سی چیزیں ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں پاتی. سائنسدان لوگ بولتے ہیں میں سائنسی چیزیں بہت دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب میں ہوں دیسی آدمی تو اپنے اسٹائل میں پھر بیان کرتا ہوں اس کو. میں اللہ کا شکر ہے ہم دیسی ہیں. دیسی ہونے میں انسان کو سکون ملتا ہے، دیسی ہونے میں انسان خوش رہتا ہے. جتنا آرٹیفیشل بنو گے زندگی کا اتنا زیادہ بیڑا غرق ہوگا. تو خیر دیکھو ساری چیزیں دیسی اچھی ہوتی ہیں. انڈا دیسی اچھا ہے، مرغی دیسی اچھی ہے، تو خود دیسی ہونا کیوں اچھا نہیں ہے؟ خود دیسی ہونا کیوں اچھا نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو آپ کیسے دیسی ہو، آپ تو ریوو میں گھومتے ہو. مزاج کے دیسی، فطرت سے محبت کرنے والے بنو. فطرت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ جانور پالو، سمجھ رہے ہو؟ جانوروں سے محبت کرو. یہ انسان ہمیشہ سے جانوروں سے محبت کرتا ہے. گائے، بکری، مرغی ہمیشہ سے پالتا ہے. بلی نہ پالے وہ انکل بہت غصہ ہو جائیں گے. ہمارے بیان میں ایک انکل ہیں، ان کے بچے نے بلی گھر میں پالی ہوئی ہے اور وہ بیزار آ گئے ہیں بلی سے. اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا تو اس گھر میں بلی رہے گی یا میں رہوں گا. تو بچہ کہہ رہا ہے ابا بلی رہے گی آپ نکل جاؤ. یہ حالات ہو گئے ہیں گھر میں. اور وہ بلی گھر میں بچے دے رہی ہے. یہ بیچارے 2-3 دفعہ میرے پاس آ چکے ہیں کہ میں بیزار آ گیا ہوں، میرے بیٹے نے بلی پالی ہوئی ہے، بلیوں کے انڈے بچے بھی ہو رہے ہیں. انڈے بچے کا مطلب بچے ہو رہے ہیں اس کے. اور گھر میں ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے ہمارے لیے، بچہ میری بات سن نہیں رہا. تو میں نے کہا تھیلے میں بلی اور اپنے بچہ دونوں تھیلے میں ڈال کے کہیں پھینک کے آ جاؤ. جو بچہ باپ کی بات گھر میں نہ سن رہا ہو اس کا حل یہ ہے کہ بلی کے ساتھ اس بچے کو بھی گھر سے نکالا جائے. بھائی بلی پالنا ایک جائز کام ہے، باپ کی اطاعت فرض ہے. اس بحث میں پڑھنے کی اجازت نہیں کہ وہ بلی جائز ہے نہ جائز. بچے سے جب بولیں کیونکہ جائز تو ہے، جائز تو ہے. بھائی نارملی عام حالات میں جائز ہے. جب باپ کہہ رہا ہو کہ بلی گھر سے نکالو، باپ کو پسند نہیں ہے. مجھے کتنا شوق ہے مرغیاں بکری پالنے کا. جب تک میرے والد زندہ تھے میرا یہ شوق پورا نہیں ہوا، کیونکہ میرے والد صاحب کہتے تھے گھر میں نہیں پال سکتے آپ، اس سے یہ ہوگا فلانا ہوگا. مرغی وہ ایک دفعہ ایک بکری لے آئے تو وہ بکری نے جو میں کرنا شروع کی، ابا کی نیند ہماری خراب ہو گئی. ابا نے بولا بھائی نکالو، تو ہم نے نکال دی. ہم نے کہا ظاہر ہے ابا پہلے بکری بعد میں. تو اب ہم خود ابا بنے ہوئے ہیں تو اب ہم اپنے خرچے پہ پال رہے ہیں. اب ہمارا بیٹا بول کے دکھائے کہ بکری نکالو، بولے کہ بھائی تو نکلے گا بکری نہیں نکلے گی. تو جب باپ بن جاؤ نا تو پھر باپ والے کام اچھے لگتے ہیں. جب تک بیٹے ہو تو بیٹوں کی طرح رہا کرو، بچوں کی طرح رہا کرو. گھر میں باپ بننے کی کوشش بولو مت کرو. جب باپ بنو اپنے خرچے پہ انسان بدماشی کر سکتا ہے، اور باپ کی موجودگی میں تو اپنے خرچے پہ بھی بدماشی نہیں کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انت و مالک لی ابی کا، تیرا خرچہ ہے ہی نہیں بھائی، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. گھر میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم بختوں کا باپ کون ہے بیٹا کون ہے، عجیب اسٹائل سے رہ رہے. تو آپ اب بھی اگر وہ بچہ حضرت اب بھی اگر وہ بلی نہ نکالے نا تو آپ FIR کاٹیں اس کے خلاف. بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے بچے نے، نکال نہیں رہا بلی. وہ بلی پوٹیاں کر رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے گند بچایا ہوا ہے اس نے گھر میں.
اتنے بیزار آئے ہیں, آدھا آدھا گھنٹہ میرے پاس رونا دکھڑا لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا یار ایسی کون سی نالائق اولاد ہے. تو اس پہ ایک گلدستے والا لطیفہ ہے, وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی, میں ایک اکیلے میں سناؤں گا, کبھی چھاؤں میں خوشبو لگا کے آئیں تو وہ اکیلے میں سناؤں گا انشاءاللہ, کہ اس گھر میں یا تو میں رہوں گا یا گلدستہ رہے گا. ایک ہے بڑا زبردست. خیر, تو رفیع بھائی کو سمجھ میں آ گیا میرا خیال. تو کیا کہہ رہا تھا میں, دیکھو بات دائیں میں بہت ہوتی ہے. میں بیان کیا کر رہا تھا, نہیں نافرمانی, ہاں تو میں سائنسی ایک تحقیق پیش کر رہا تھا دیسی اسٹائل میں, آئنسٹائن کی تھیوری پیش کر رہا تھا دیسی اسٹائل میں. دیکھو دیسی اسٹائل میں جب آپ نیوٹن کا قانون بتاؤ گے نا, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, یہ ولایتی اسٹائل ہے, یہ سائنسدانوں کا اسٹائل ہے. صحیح ہے, یہ نیوٹن کا لا سائنسدانوں کے اسٹائل میں ہے کہ جب ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, اور ری ایکشن اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے جتنا ایکشن ہوتا ہے. ظاہر ہے جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوگا, کوئی ورک ہوگا, تو اس کے بدلے میں کچھ جو کچھ ہوگا وہ ری ایکشن کہلاتا ہے نا. تو دیسی اسٹائل میں کہ جب بھی ایک چماٹ لگاؤ گے, آگے سے اسی اسٹائل سے چماٹ لگے گا. پاکستانی قوم فارغ بہت ہے ماشاءاللہ, ان کی ساری صلاحیتیں میمز میں اور ٹک ٹاک پہ جو جوکس ہیں نا اس میں خرچ ہو رہی ہے. آپ نے ٹیمپریچر دیکھا ہوگا نا, کہ ٹیمپریچر کے بارے میں سنا ہوگا, بھائی 18 ڈگری ہے اور فیل لائک 20 ڈگری, محسوس اتنا ہوگا جیسے 20. یہ لکھ آتا ہے نا محکمہ موسمیات والے, بھائی ٹیمپریچر تو 18 ڈگری چل رہا ہے لیکن محسوس ایسے ہوگا جیسے 20 ڈگری. اب یہ دیسی لوگوں کو سمجھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار ٹیمپریچر ہے 18 اور محسوس کتنا ہو رہا ہے 20. تو پاکستانی ایک ٹک ٹاکر ہے, اس نے سمجھایا یہ فلسفہ. اس نے کہا دیکھو, ابا نے اکیلے میں آپ کی بے عزتی کر دی, تھپڑ لگا دیا یا کچھ سنا دیا, تو یہ بے عزتی فار ایگزامپل 18 ڈگری ہے, ہم اس کو بے عزتی کی ایک یونٹ بنا کے اس کو ناپ لیتے ہیں. لیکن اگر اسی دوران آپ کے دوست احباب آ جائیں تو بے عزتی تو 18 ڈگری ہی ہے, لیکن محسوس کتنی ہوگی, محسوس کتنی ہوگی 20 ڈگری محسوس ہوگی آپ کو. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ابا نے کی ہے, لیکن محسوس کا جو عنصر ہے وہ اس میں بڑھ جائے گا. شادی شدہ آدمی جب گھر میں بے عزتی ہوتی ہے نا, تو جتنی ہوتی ہے محسوس اس سے زیادہ ہوتی ہے اس کو. خیر, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.